آنکھیں بند کر کے جسم کو ڈھیلا چھوڑیے۔ آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ اپنے آپ کو کیسا فیل کر رہے ہیں؟ آئیں اسٹڈی کریں، اپنی سیلف اسٹڈی۔ یہ جسم آپ کا گھر ہے، آپ کی لیونگ سپیس ہے۔ یہ جسم جتنا اچھا ہوگا، جتنا پیارا ہوگا، ہلکا پھلکا ہوگا، پیور ہوگا، آپ اتنی لائف کو انجوائے کریں گے۔ جیسے ہمارے اینٹ پتھر کے بنے ہوئے گھر کو دھول مٹی گندا کر دیتی ہے، ایسے ہی ہمارے اس جسم کو جو چیز گندا کرتی ہے وہ ہے ہمارے من کی دھول مٹی، ہماری سوچیں۔ باڈی اپنے آپ کے اندر ایک بڑی پیاری چیز ہے، لیکن ہماری سوچیں، ہمارا مائنڈ، ہمارا ذہن اس کو آلودہ کر دیتا ہے۔ تو آئیں، جس طرح اپنے گھر کو آپ دیکھتے ہو، ڈرائنگ روم کی حالت کیا ہے، انٹرنس کیسا ہے، بیڈ روم کیسا ہے، کچن، باقی سارے گھر کا ایک ایک کمرہ آپ چیک کرتے ہیں، اور پھر فزیکلی صفائی بھی کرتے ہیں گھر کی، تو گھر صاف ہو پاتا ہے۔ گھر کی صفائی کا کوئی شارٹ کٹ طریقہ نہیں، پراپر ورک آؤٹ ہے۔ ایسے ہی آئیں، یہاں پر بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اپنی توجہ سب سے پہلے اپنے سر پہ لے کر آئے، سر کو جانا، آپ سر کو ہی چھوڑ دیں۔ یہاں پہ آپ نے کوئی جھاڑو پوچھا لے کے صفائی نہیں کرنی، یہاں پر تو آپ نیوٹرل ہو کر، نان ری ایکٹیو ہو کر، جسم کے ایک ایک حصے میں جیسے ہی آپ موجود ہو جائیں گے، آپ کی نیوٹرل پریزنس، یہ لفظ یاد رکھیے گا، آپ کی نان ری ایکٹیو موجودگی ان یور اینی پارٹ آف باڈی کو پیور کر دے گی۔ جس طرح سورج نکلتا ہے تو وہ نیچے آ کے کوئی اندھیرے کو بھگاتا نہیں، اس کا نکلنا کافی ہے، اندھیرا بھاگ جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ کی نیوٹرل نان ری ایکٹیو پریزنس سورج کی طرح جسم کے کسی بھی حصے کے اندر آپ کی نان ری ایکٹیو موجودگی اس حصے کی امپیورٹیز کو، اس حصے کی بیماریوں کو، اس باڈی پارٹ کے تناؤ کو فوراً بھگا دے گی، فوراً وہ حصہ خالص ہو اٹھے گا۔ آئیں، میں نیوٹرل ہو کر، میں نان ری ایکٹیو ہو کر اپنے سر میں موجود ہوں، میں صبر سے، بیلنس کے ساتھ اپنے سر میں موجود ہوں، میری پریزنس سر میں موجود ہے۔ I am in my head, but I am neutral, I am non-reactive۔ بس یہی فارمولہ ہے صبر کا۔ میں اپنے سر میں، اپنی گردن میں اور اپنے چہرے میں بالکل نیوٹرل رہ کر موجود ہوں۔ آپ تھوڑا نیوٹرل ہوں، ڈی اٹیچ ہوں، آپ کا اس جسم کے ساتھ بہت ہی گہرا لگاؤ، گہری اٹیچمنٹ ہے، اور جہاں اٹیچمنٹ ہے وہاں پر آپ نیوٹرل نہیں ہیں۔ نیوٹرل کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح آپ باہر سے کھڑے ہو کر کسی چیز کو دیکھیں، ندی کے کنارے پہ بیٹھ کے آپ ندی کو دیکھیں، دریا کا فلو چل رہا ہے،
لیکن آپ اس کا حصہ نہیں ہیں. یو آر جسٹ واچنگ. ایکچولی اس ایکسرسائز کا نام ہی مشاہدہ ہے، واچ فلنس ہے یا مائنڈ فلنس. واچ فلنس، مشاہدہ، وٹنسنگ. سو آئی ایم وٹنسنگ مائی ہیڈ، ٹاپ سے، بیک سے، ماتھے سے. کوئی ریئیکشن نہیں. ناؤ سارا جسم، سر سے لے کر پاؤں تک پوری باڈی میری توجہ میں ہے. آئی ایم وٹنسنگ مائی باڈی. پورا جسم، جیسے آپ گھر سے باہر سے گھر کو دیکھیں، گاڑی سے نکل کر گاڑی کو باہر سے دیکھیں، ایسے ہی ناؤ آئی ایم آؤٹ آف مائی باڈی اینڈ آئی ایم واچنگ اینڈ وٹنسنگ دس باڈی، مائی باڈی. آپ جیسے ہی وٹنس کریں گے، جیسے اس جسم سے چٹانیں پگھلنے لگیں، برف پگھلنے لگی، سختیاں مٹنے لگیں، لیکن ہم کبھی اس جسم سے الگ ہو ہی نہیں پاتے. جسم کو ذرا سامنے آ کر اپنے فرنٹ سائڈ سے ٹاپ ٹو باٹم وٹنس کریں. تھوڑا فاصلہ رکھ کے، جیسے آپ جسم سے 2-3 فٹ کی دوری پہ کھڑے ہیں اور جسم کے فرنٹ کو واچ کر رہے ہیں. اور بالکل نیوٹرل ہیں، کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی لگاؤ تناؤ، کوئی اٹیچمنٹ نہیں. اپنی باڈی کی پچھلی سائڈ پر آئیں اور تھوڑا سا ڈسٹینس رکھتے ہوئے باڈی کی بیک سائڈ کو وٹنس کریں. جب موت آتی ہے تو بندہ اس جسم چھوڑ دیتا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جیتے جی جسم کو ہم چھوڑ کے ذرا باہر سے دیکھ رہے ہیں. اپنی باڈی کو رائٹ سائڈ سے تھوڑا ڈسٹینس کریٹ کر کے 2-3 فٹ دوری سے رائٹ سائڈ کو وٹنس کریں. لیفٹ سائڈ کو وٹنس کریں 2-3 فٹ کی دوری سے. سر کے اوپر چلے جائیں، 3-4 فٹ اوپر سے جا کے اس باڈی کا مشاہدہ کریں. یہ باڈی نیچے بیٹھی ہے، میں جسم سے اوپر ہوں. اقبال نے کہا، کیا رفت کی لذت سے نہ دل کو آشنا تو نے. کیا انسان تو نے زندگی کی بلندیوں سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو آشنا ہی نہیں کرایا؟ گزاری عمر پستی میں مثال نقش پا تو نے. ساری زندگی انسان پستیوں میں ہی، ان فزیکل حالتوں کے اندر ہی انسان الجھا رہ جاتا ہے. رہا دل بستائے محفل، اس جسم کی محفل کے ساتھ ہماری وابستگی بنی رہتی ہے، اٹیچمنٹ بنی رہتی ہے. رہا دل بستائے محفل، مگر اپنی نگاہوں کو کیا بیرون محفل سے نہ حیرت آشنا تو نے. کبھی باہر سے، بیرون محفل سے، کبھی اس جسم سے الگ ہو کر اے انسان تو نے اس جسم کو دیکھا ہی نہیں. اگر تو دیکھتا تو حیرت زدہ ہو جاتا. رہا دل بستائے محفل، مگر اپنی نگاہوں کو کیا بیرون محفل سے نہ حیرت آشنا تو نے. اب ہم باہر سے اس جسم کو سارا سر سے لے کر پاؤں تک فیل کر رہے ہیں.
Now deep breathe in. Breathe out. ایک بار پھر لمبا اور گہرا سانس چھوڑ دیں اور پھر دونوں ہاتھوں کو رکھ لیں گے اور اپنے فیس پہ دونوں ہاتھوں کو پھیر لیجیے. تھینک یو ویری مچ.